لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے خود کو اس امام سے کتنا متصل کیا. متصل انسان تب تک نہیں ہوگا جب تک انسان خود کو خالص نہیں کر لیتا. صلوات پڑھے محمد وعجل فرجہم. تو ہم خود کو خالص کیسے کریں؟ کبھی کبھی ہماری زندگی کا ایک ایکشن، ایک قدم ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، لیکن وہ ایک ایسا قدم ہو کہ جس کے بعد انسان پلٹ کر دوبارہ ناخالصی کی طرف نہ جائے. اس کی مثال ہم ایسے دیتے ہیں کہ مثلاً انسان، آپ کسی سے گاڑی لینے گئے اور آپ نے کہا آپ نے گاڑی کتنے میں خریدی ہے؟ وہ کہے کہ مولانا میں نے گاڑی جو ہے فار ایگزامپل 1 لاکھ میں خریدی ہے. اب میں ریسرچ کروں کہ واقعاً اس نے گاڑی 1 لاکھ میں خریدی ہے کہ نہیں، اور جب میں نے ریسرچ کی مجھے پتہ چلا ہاں اس نے 1 ہی میں خریدی ہے، تو آپ کہو گے یہ کیا بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے. یہ پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا جائے کیا یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے یا صرف آج سچ بول رہا ہے؟ جو کبھی کبھی سچ بولے وہ مسلم ہے، لیکن جو ہر کنڈیشن میں سچ بولے، یعنی اگر یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملکہ. یہ سچ اس کے وجود کا ملکہ ہو گیا ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ دوسری کنڈیشن. تیسری کنڈیشن ہے جس کو صدیق کہا جاتا ہے، یعنی سچ اس کے ذات کا حصہ ہے، گویا سچ اس کے خون میں، اس کے گوشت میں ملا ہوا ہے. وہی کنڈیشن ہے جس کے لیے آیہ قرآنی آتی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ طہارت بھی نہیں ہے، تطہیرا، یعنی ان کے وجود میں طہارت سمائی ہوئی ہے. ان کے وجود سے خیر کے علاوہ کوئی چیز صادر ہو ہی نہیں سکتی. جیسے پانی کا چشمہ ہے، وہاں سے پانی نکلے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے پیٹرول نکل آئے. اس کا وجود ہی ایسا ہے کہ اس سے پانی نکلے. یعنی پیاس بجھانا پانی کی فطرت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی پانی پیاس نہ بجھائے، میٹھا پانی. اسی طرح اہل بیت کا وجود طہارت کا معیار ہے. یہ طہارت ان کے وجود کا حصہ ہے، یعنی ان کے وجود سے خیر کے علاوہ تجھے کچھ مل ہی نہیں سکتا. اتنے خالص ہو چکے ہیں. تو جب تیسری منزل پر بندہ پہنچتا ہے تو تب اہل بیت فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت ہے. یعنی سچائی، صداقت. یہ نہیں کہ کبھی کبھی ہمارا وجود کیسا ہے کہ آج میں سچ بول رہا ہوں، کل جب پریشانیوں میں آتا ہوں تو کل جھوٹ بول لیتا ہوں. اس کا مطلب میرا وجود خالص نہیں ہے. اس طرح تجھے ایمان لانا ہے. کہ میں ہمیشہ مثال دیتا تھا کہ یہی پاکستانی جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو سگنل توڑتے ہیں، ٹریفک رولز توڑتے ہیں، اور یہی پاکستانی جب انگلینڈ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، پھر تو انسان کے بچے بن جاتے ہیں. رات کے 2 بجے بھی سگنل کے پیچھے کھڑا تھا، میں نے کہا آگے بڑھو کر نہیں مولانا. انسان ایسا کیوں ہے؟ یہاں آتا ہے تو اور ہے، وہاں جاتا ہے تو اور ہے. اس کا مطلب اس کے وجود میں تبدیلی باہر سے آ رہی ہے، اندر سے نہیں ہے. اگر یہ اندر سے بدلا ہوا ہوتا تو ہر جگہ بدلا ہوا ہوتا. یہ کیسا انسان ہے کہ یہاں پہ اس کی ایکٹیویٹی وہی ایکٹیویٹی، یعنی سگنل تو سگنل ہے بھائی، ریڈ تو ریڈ ہی ہے. اب یہ نہیں وہاں کے ریڈ پہ کوئی سونا لگا ہوا تھا تم رک گئے. ہاں ریڈ سگنل تو ریڈ سگنل ہے، لیکن یہ اس ریڈ سگنل کو نہیں مانتا، اس ریڈ سگنل کو مانتا ہے. اس کا مطلب اس کی زندگی میں معیار کچھ اور ہے، ایکسٹرنل معیار ہے، انٹرنل معیار نہیں ہے. یہ اصول زندگی اہل بیت تھا کہ میں نے کل کی مجلس میں بھی کہیں پر کہا تھا کہ جب مولا جنگ صفین ان کے پانی پر قابض ہو جاتے ہیں تو اپنے لشکر والے آ کر علی کو کہتے ہیں یا علی بس اب جنگ ہم جیت گئے. امام نے کہا کیسے جیت گئے؟ کہ 3 دن پانی بند کریں گے، پیاس کے عالم میں. اور حقیقت تھی واقعاً اگر علی 3 دن پانی بند کرتے پورا لشکر مولا کے پاس آ جاتا. تو وہ فرماتے ہیں علی پانی بند نہیں کرے گا. سیم سچویشن ہے علی کی. ان تمام تر اہل بیت کے وجود میں تم رد و بدل نہیں دیکھو گے. امام فرماتے ہیں اصول الہی ہے کہ پیاسے پر پانی بند نہیں کیا جاتا.
کہ یا علی اس نے پانی بند کیا تھا، آپ بھی پانی بند کریں۔ امام فرماتا اگر اس نے بند کیا تھا اور علی بھی بند کرے، پھر علی میں ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہی تو جو آج باتیں ہوتی ہیں نا مولانا وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کر دیں، بھائی تمہارے اصول پکے ہونے چاہیے۔ وہ علی ہوں یا حسن ابن علی ہوں یا حسین ابن علی ہوں، یہی آقا حسین ہے، ہر کا لشکر آتا ہے، چاہتے تو پانی بند کرتے، جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ لشکر مارنے آیا ہے۔ فرمایا ہر نے حسین ابن علی کو مستاصل کر دیا تھا کہ امام کہہ رہے تھے واپس جاؤں نہیں، بصرے کی طرف جاؤں نہیں، یمن کی طرف جاؤں نہیں، کہیں مولا کو جانے نہیں دے رہا تھا۔ رکنے بھی وہاں دیا جہاں ہر نے اجازت دی کہ اس دائرے سے آپ نہیں جا سکتے۔ امام نے کہا یہاں رک جاؤں، کہا اس شرط میں رک جاؤ کیونکہ یہاں کے لیے مجھے کوئی پیغام نہیں آیا، آپ رکے رہو جب تک کوفے سے کوئی پیغام آئے، پھر میں آپ کو بولوں گا آپ کو کہاں جانا ہے۔ اس قدر امام حسین کو ہر نے تنگ کیا، اور اس ہر کو امام حسین پانی پلا رہے ہیں۔ یہ وجود خالص ہے، اس وجود سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، چاہے سامنے دشمن بھی ہے لیکن اس وجود سے خیر نکل رہا ہے، یہ وجود خیر سے بھرا ہوا ہے۔ کہ جناب عباس فرماتے یہاں تک امام حسین نے کہا کہ عباس گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ، اور یہ جملہ کم منبر سے بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ عباس جب تک گھوڑا سیراب نہ ہو جائے، یہ کہوں جب تک وہ اپنا منہ نہ ہٹائے تم پانی مت ہٹانا۔ اور یہ آج پتہ چلا ہے کہ گھوڑا تب تک پانی پیتا ہے جب تک سیراب نہ ہو جائے، ہاں یعنی اگر وہ پانی پی رہا ہے، آپ نے پانی ہٹا دیا، اس کا پیٹ ابھی تک سیراب نہیں ہوا، وہ جب سیراب ہوتا ہے پھر اپنے منہ پانی سے دور کرتا ہے۔ یعنی حسین انسان کی فطرت کو بھی جانتے ہیں اور حیوان کی فطرت کو بھی جانتے ہیں۔ یہ امام مبین کا کردار ہے، کیونکہ ان کا وجود خالص ہے، ان کا وجود خیر محض ہے، اس وجود سے خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ جب شمر آقا حسین کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے تو امام اس وقت بھی چاہ رہے ہیں کہ اس شخص کو بھی تھوڑا خیر دیا جائے، جاتے جاتے بھی حسین خیر بانٹ رہے ہیں، جاتے جاتے قاتل ہے، سینے پر سوار ہے۔ فرماتے تم نے جتنی خطائیں کی میں بخشوانے کے لیے تیار ہوں، اب بھی وقت ہے، میرے وجود سے خیر لے لے، ضمانت لے لے جنت کی۔ کہتے ہیں نہیں، روایت میں اس نے چھری چلائی لیکن چھری چلی نہیں، کیونکہ امام نے فرمایا تم اگر کاٹو گے گلا نہیں کٹے گا، کیونکہ یہ بوسگاہ رسول ہے۔ پھر امام نے اسے آفر دی، ایک عجیب آفر ہے تاریخ میں۔ فرمایا میرے بدن میں اتنے زخم ہیں، اگر تو بھی مجھے نہ مارے میں خود بخود مر جاؤں گا۔ چوتھے امام فرماتے ربح علی ربح، 1000 سے زیادہ زخم۔ فرمایا شمر تجھے یہ شوق ہے کہ نہ حسین مر جائے تو ایک کام کر، ابھی میرا گلا نہ کاٹ، اتنی مہلت دے، بدن سے خون جاری ہے، میں خود بخود میری روح پرواز کر جائے گی، لیکن مجرم نہ بن اتنا بڑا گناہ کر کے کہ جس کی بخشش قیامت میں نہیں ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہے لیکن قتل نفس زکی کی بخشش نہیں ہے، قتل امام کی بخشش نہیں ہے کہ تھوڑی دیر سائیڈ میں رک جا، حسین کا خون بہے گا، حسین خود دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن اس ملعون نے اتنی مہلت بھی امام کو نہیں تھی۔ سوال یہ انسان اتنا شقی کیسے بنتا ہے؟ جب اس نے کلمہ پڑھا، جب اس نے رسول کا نام لیا، اگلے سال عمر ابن سعد کہتا ہے میں نے شمر کو میں نے کعبۃ اللہ کے نیچے طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا، کعبے کے نیچے بیٹھ کے استغفار کر رہا ہے پروردگار عالم سے۔ اور اہل سنت اس شمر سے 2 حدیثیں اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، ناقل حدیث بھی ہے، جنگ صفین میں علی کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن سوال یہ اس ڈیوریشن آف ٹائم میں اس انسان کے ساتھ ایسا ہوا کیا؟
تو انسان کو ڈرنا چاہیے نا کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اندر سے اتنا بدل جائے، مطلب یہ اتنا خطرناک ہے شیطان، انسان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے۔ یہ بالکل فرمائیے جو چھوٹی چھوٹی صفات تمہارے وجود میں ہیں، یہ بالکل ہم کہتے ہیں غدد، جو کینسر کے غدد ہوتے ہیں انسان کے باڈی میں، اگر وہ اندر پھٹ جائے تو ود ان دی ڈیز انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ناخالصیاں تمہارے وجود میں ہیں، یہ تمہارے وجود کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ میرا سوال، ایک جوان سے ایک مسکراہٹ کسی نامحرم کو، ایک مسکراہٹ، سنگل اسمائل، ایک نوجوان لڑکی کسی لڑکے کے سامنے مسکرائے، کیا یہ بڑا گناہ ہے؟ یا یہ آپس میں ایک غلط تعلق قائم کریں وہ بڑا گناہ ہے؟ تو سب کہیں گے مولانا مسکرانا چھوٹا گناہ ہے، زنا ایک بڑا گناہ ہے۔ لیکن دین اس طرح نہیں دیکھتا یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ کتا ماں کی ایک مسکراہٹ نے ابن ملجم کو قاتل بنا دیا تھا، زنا کا گناہ نہیں ہوا تھا ان کے بیچ میں، جسٹ ایک اسمائل، جسٹ ایک مسکراہٹ نے اس کے وجود میں تلاطم لایا اور اس کی وجہ سے وہ قاتل علی بن ابی طالب بن گیا تھا۔ تو کبھی کبھی ایک چھوٹی سی تمہاری عادت تمہیں شیطان بنا دیتی ہے، تمہاری نگاہوں میں وہ چھوٹی ہے لیکن کل جا کے وہ بڑی بن جاتی ہے۔ وہ زبیر جو دفاع علی بن ابی طالب پہ تلوار اٹھاتا ہے، جس کے لیے فرمایا کہ بہت قریب تھا کہ زبیر من اہل البیت بن جاتا۔ زبیر کا مقام کم نہیں ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے امیر المومنین کی۔ لیکن امام فرماتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے جو میں کل وقت ملا تو پڑھوں گا، فرمایا اپنے بیٹے کی وجہ سے دشمن اہل بیت بن چکا تھا، اپنی اولاد کی وجہ سے۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ خلیفہ ثانی کے زمانے میں اس پہ 5 مجالس انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو پڑھوں گا، وہ کون سے اصحاب تھے کہ جن کو خلیفہ ثانی کے زمانے میں، جناب عمر کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت ملی، جن میں ایک شمار جناب زبیر کا ہے۔ عربی زبان میں لفظ ملین نہیں ہے، یہ جو ملین ہم کہتے ہیں نا، 1 ملین 1 ملین، ملین نہیں ہے۔ لیکن جب زبیر دنیا سے جاتا ہے، اس کی اتنی دولت تھی کہ الف 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 کہہ رہے تھے، یعنی ملین عربوں کو کہنا نہیں آ رہا تھا، لیکن گنے تو کیسے گنے؟ جس کے تقسیم اموال پہ پریشان تھے کہ اس کا مال تقسیم کیسے کریں۔ 20 ملین درہم اس کی دولت میں تھا، 20 ملین۔ وہ لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اسلام کے آنے کے بعد اتنی دولت۔ اور ان کے بچے دیکھیں، زبیر کا بچہ، طلحہ کا بچہ، یہ آپ سارے دیکھیں گے، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، یہ سارے امیروں میں سے تھے جن کو سب سے زیادہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں نوازا گیا، پیسہ دیا گیا، دولت دی گئی۔ اور اس دولت نے ان کو کہاں سے، ان کے بچے، نسلیں آپ ان کی دیکھیں، ان سب کے بچے یا کربلا میں کھڑے ہیں یا قاتل اہل بیت بن چکے ہیں۔ تو قرآن میں اعلیٰ علیین کا درجہ بھی ہے، اسفل السافلین کا درجہ بھی ہے۔ یہ تمہارا اپنا کردار ہے کہ تو اعلیٰ علیین میں جاتا ہے یا اسفل السافلین میں جاتا ہے۔ اللہ کسی کو بلینک چیک نہیں دیتا کہ تو علی کا بیٹا ہے تو تمہیں بلینک چیک ہے، تو صحابی کا بیٹا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اپنے چناو سے جنتی بنتا ہے۔ یہاں کوئی رشتہ داری چل رہی ہے کہ فلاں صحابی ہے، فلاں صحابی کا بیٹا ہے، نہیں۔ تمہیں تاریخ کے اوراق میں یہ دیکھنا ہے۔ اور یہ کیسی سوچ ہے کہ یہ باتیں ممبر سے نہ کی جائیں، مشاجرات صحابہ نہ پڑھ، کیوں نہ پڑھے جائیں؟ جب قرآن باریک سے باریک چیزوں کو بیان کر رہا ہے، جب آدم بھی ترک اولا کرے تو خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے، تو آدم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ جب نبی سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو کسی صحابی سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن خدا بتاتا ہے فتاب علیہ انہ التواب الرحیم۔ ہاں، اس نے ترک اولا بھی کیا، اس کے بعد اس نے توبہ بھی مانگی، پھر میں نے اہل بیت کے صدقے میں اسے بخش بھی دیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک علمی ماحول بنائیں، جس تیزی سے دنیا نفاق کی طرف جا رہی ہے، فسق و فجور کی طرف جا رہی ہے۔ فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کو ناخالص کرنے کے لیے
شیطان چند حربے لڑے گا. اس کا پہلا حربہ یہ ہے وہ گناہ کرنے کی رکاوٹوں کو ختم کر دے گا. یعنی پہلے اگر کسی جوان گندا کام کرنا بھی ہو، فار ایگزامپل کوئی گندی مووی دیکھنی ہو، کوئی گندی چیز دیکھنی ہو، اسے زحمت ہوتی تھی ایک چیز کو ڈھونڈنے میں، گناہ کرنے میں بھی زحمت پڑتی تھی، ڈر تھا، خوف تھا، معاشرے کی رکاوٹیں تھیں. لیکن فرمایا آخری زمانے میں یہ اتنی آسانیاں پیدا کرے گا، آن ون کلک یہ گناہ کرنے کے لیے اتنا گناہ، یعنی بالکل ریڈی کر کے اس کے پلیٹ میں رکھے گا. آخری زمانے میں یہ ہوگا. ایسا کیوں ہوگا؟ دوسرا کام بھی کرے گا. تو دوسرا کام یہ ہے، یہ معاشرے سے قبح گناہ کو ختم کر دے گا. یعنی کوئی ایسا زمانہ تھا کہ لوگ کسی چیز کو برا سمجھتے تھے، لیکن بائی ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو بری تھی وہ آج بری نہیں لگنے لگے گی. مثلا آج سے 40 ایئرز بیفور، 50 ایئرز آپ پیچھے چلے جائیں، جو معیار 40 سال پہلے تھے کہ آج بھی وہی معیار ہے. جو خواتین کے 40 سال پہلے معیار تھے، 50 سال پہلے معیار تھے، وہ آج معیارات ختم ہوتے ہیں. بائی ٹائم یہ قبح. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو قبیح نہ سمجھے. بڑی آسانی سے یہ دوست دوسرے دوست کو بتائے کہ میرے فلانا محرم سے اتنے تعلقات ہیں، برائی نہ سمجھے. 4 دوست آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوں، ان کو برائی نہ لگے کوئی مجھے گالی دے رہا ہے. مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں کر رہے ہوں، ان کو برائی نہ لگے کہ کوئی گناہ ہے. تیسرا کام جو سب سے بڑا خطرناک ہے، پہلا رکاوٹوں کو دور کرے گا، دوسرا قبح گناہ کو ختم کرے گا، تیسرا اتنا ختم کر دے گا کہ یہ اس گناہ پہ فخر کرے گا، مفاخرہ کرے گا. آج یہ ٹک ٹاک اسٹار، یہ معاشرے میں جتنی گندگی پھیل چکی ہے، یہ اپنے کاموں پہ فخر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے گول بناتا ہے. جب معیار میرا یہ ہو جائے کہ مجھے فار ایگزامپل یوٹیوب کا گولڈن بٹن ملے اور سلور بٹن ملے، ایک معیار بنایا نا. اب آپ اس معیار کو اچیو کرنے کے لیے آپ کا کانسیپٹ کیا بنا؟ فار ایگزامپل مجھے 1 لاکھ سبسکرائبر چاہیے. جو لوگ سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہیں ان کو پتا ہوگا. اس نے آپ کے لیے گول بنایا، اس کو انگلش میں گول کہتے ہیں. ہدف بنایا، مقصد اس نے آپ کے لیے مقصد اس نے بنایا، آپ نے نہیں بنایا. وہ آپ کے لیے ایک مقصد بنا رہا ہے کہ اگر تم نے 1 لاکھ سبسکرائبر بنا دیے تو میں تجھے سلور بٹن دوں گا. اب اس کی تمام جد و جہد کیا ہے کہ مجھے 1 لاکھ سبسکرائبر مل جائیں. کیسے ملیں اہمیت نہیں، کیا کروں تاکہ ملیں اہمیت نہیں، کون مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، مومن کر رہے ہیں، منافق کر رہے ہیں، کوئی اہمیت نہیں. بس مجھے سبسکرپشن چاہیے، مجھے 1 لاکھ تک. اچھا میں کیا کروں تاکہ 1 لاکھ سبسکرائبر ملیں؟ کچھ بھی کرو، گانا گاؤ، ناچو، کسی کو تنگ کرو، روڈ پہ بیٹھ کر کسی کے ساتھ پرینک کرو، لوگوں کی عزتیں اچھالو، لوگوں کا ٹائم ضائع کرو، کچھ بھی کرو. کیوں؟ اس کی مینٹلٹی میں شیطان نے اس کی سوچ کو بدل دیا، اس کے سافٹ ویئر کو اس نے بدل دیا. اب یہ پوری زندگی غلط سافٹ ویئر پہ چل رہا ہے، پوری زندگی اس کی ایکٹیویٹی غلط چل رہی ہے. اس نے کلمہ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھا ہے، لیکن عمل میں شیطان کی عبادت کر رہا ہے.